ہمارے سامنے ان کو کہا کہ آپ لوگ کیوں کھڑے اندر جائیں, ان کو ڈانٹا ہے. تو وہ لڑکی نے کہا کہ جی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, آپ اتنی بارود کی بو آ رہی ہے تو آپ ادھر تو گولی مت چلائیں. تو اس نے غصے میں وہاں گراؤنڈ کے اوپر ایک اور فائر کر دیا. تو وہاں پہ رینجرز کے کوئی 20-25 لوگ نے اوپن فائر کھول دیا. تو جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھی, جو فائر اوپن ہوا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بہت ساری خواتین تھیں, فیملیز تھیں, گاڑیاں پارک ہوئی تھیں, اور جس طرح سے انہوں نے فائر کھولا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کی آل. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد راجہ. ناظرین, آج ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی انتہائی سینئر رہنما محترمہ رضوانہ غضنفر صاحبہ سے ملوانے جا رہے ہیں. ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سابقہ چیئرمین چلڈرن لائبریری گورنمنٹ آف پنجاب رہ چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بورڈ آف گورننس اس کی ممبر بھی رہ چکی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کی جنرل سیکرٹری کے طور پہ بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتی ہیں. ایک لمبا چوڑا تعارف ہے, لیکن اس سے پہلے ہم میڈم کی طرف آئیں گے. السلام علیکم میم, ویلکم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام آج کی بات کو ٹیم کو ٹائم دیا. نہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اچھا میم, بات کریں گے ہم حالات حاضرہ پہ. پاکستان تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے؟ احتجاج اور پھر احتجاج کی کالیں. دیکھیے, اس کے پیچھے جیسے آپ نے کہا کیا کرنے جا رہی ہیں آپ, اگر ہم پیچھے نظر ڈالیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. ایک پارٹی کو, ایک وہ پارٹی جو کہ ایک وفاق کی وہ پارٹی ہے جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, جو 5 صوبوں مطلب تمام صوبوں میں اس کی ریپرزنٹیشن ہے, اور آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ ختم کر دیں, آپ اس کو دیوار سے لگا دیں, تو وہ تو خیر پاسبل نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر اس صورتحال میں احتجاج ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے, جو کہ آئینی طور پہ ایک مطلب اگر ہم سیٹ اپ میں جائیں جمہوریت میں ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج تو میم 2 سال سے آپ کر رہے ہیں, لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ رزلٹ, کوئی نتائج سامنے نہیں آئے. ہاں, وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ جس طرح کی فسادیت اس وقت پاکستان میں کی جا رہی ہے, کیونکہ یہاں جمہوریت کا تو کہیں نام و نشان نہیں ہے. اگر آپ کہیں اگر آپ جمہوریت کو نہیں مانتے تو پھر آپ اسمبلی سے ریزائن کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, جمہوریت اسمبلی سے ریزائن کرنا ہم نے ایک دفعہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے کیا جو ہے نتائج نکلے تھے. اور سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم اتنا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, ابھی جو آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کے الیکشن ہے, اور تحریک انصاف کو جس طرح سے عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے کہ ہم سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا, اور جن حالات میں ہمارے پاس مطلب ہم نے کنونسنگ کرنا لوگوں کو, ہم وہ جو ایک الیکشن مہم بھی نہیں ہم کر سکے, لیکن اس کے باوجود میں کہتی ہوں آئی سلیوٹ مائی عوام کے جس طرح سے انہوں نے ہمیں ووٹ دیے اور پورے اعتماد کا اظہار کیا. وہ اور بات ہے کہ یہاں پہ تو اس وقت جو چل رہا ہے نہ کوئی آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ کچھ ہے, جنگل کا قانون چل رہا ہے. مطلب آپ نے ایک چیز سوچ لی ہے تو سوچ لی ہے. تو وہ بات ہے کہ اس صورتحال میں ہمارا احتجاج, آپ دیکھیں کہ ہمارے دور میں مولانا فضل الرحمان اور وہ بلاول کتنی دفعہ انہوں نے بھی لانگ مارچ کی کوشش کی, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ہم نے تو کوئی کنٹینر نہیں لگائے. یاد ہو کہ آپ کے دور میں ٹی ایل پی نے احتجاج کیا تھا اور ان پہ بھی تیزاب پھینکا گیا تھا, سیدھی گولیاں ان پہ بھی چلی تھی. نہیں, وہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا گیا ہوگا. کیونکہ پہلے بھی میں بات کر رہی ہوں جب بلاول اور ان لوگوں نے 2-3 دفعہ کہا, تب خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ آئیں, ہم آپ کو چائے بھی پلائیں گے, سارا کچھ ہم نے تو نہیں روکا. وہ پہنچے ہی نہیں نا ان کے پاس. دیکھیں ان کے پاس نہیں, ان کے پاس لوگ ہی نہیں تھے. وہ وہاں تک وہ پہنچتے تو ہم ضرور کرتے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم نے کبھی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی, کبھی ہم نے کنٹینر نہیں لگائے. یہاں تو ہم نہیں, یہ آپ کی بات غلط ہے کہ آپ کی دور میں خندقیں بھی کھودی گئی تھی. پہلی دفعہ
آپ کے ہی دور میں پہلی دفعہ جو برج تھے وہ توڑے گئے تھے, آپ کے ہی دور میں کنٹینر کہاں پہ توڑے گئے تھے مجھے یاد کرائیں. جہلم لگا تھا, چناب کے پل کے قریب کھندق کھودی گئی تھی, کنٹینر لگے نہیں تھے. تو وہاں پہ کون آ رہا تھا مجھے یہ بتائیں. ان کا تو کبھی بھی میرے تو نالج میں نہیں ہے. ہم آپ کو فوٹیج بھی دے سکتے ہیں 2018 کے بعد کی فوٹیج. کب کون آ رہا تھا؟ ٹی ایل پی والے آ رہے تھے اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا گیا تھا جس طرح. آپ کو پتا ہے کہ ٹی ایل پی والے کب آتے ہیں؟ وہ ایک مخصوص جو ہے نا جماعت جو ہے وہ کس کے اشارے پہ جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس وقت ہی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ریاست جو ہے وہ ایک طاقت رکھتی ہے اور ریاست اپنی طاقت استعمال کرے گی. دیکھیں ٹی ایل پی ایک مذہبی جماعت ہے, ٹھیک ہے, اور ٹی ایل پی مذہبی جماعت کو کیا احتجاج کا حق نہیں, بات مذہبی جماعت کی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی ایک خاص مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ان کو جب دل چاہتا ہے آپ ڈی چوک پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں, فیض آباد بند کر دیا جاتا ہے, تو وہ تو ان کا تو ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے. جب کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ان کو بھیجا جاتا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی ترغیب بڑی ہے کہ ہمیشہ لیکن جن قوتوں کی آپ بات کر رہی ہیں ان قوتوں نے ہمیشہ ہی کسی نہ کسی جماعت کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے اور ان سے اپنے مقاصد حاصل کیے. دیکھیں یہ ہماری ایک طرح سے بہت بیڈ لک ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم آزاد ہو گئے, لیکن صحیح معنوں میں ہم اس طرح آزاد نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آزادی کے بعد قائد اعظم نے اپنی تقریر کی تھی تو اس میں یہی بات کی تھی کہ جو بھی ادارے ہیں وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے, اور خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا تھا کہ ان کا جو کام ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے, اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے. مجھے یہ بتائیں 24 نومبر کی کال تو آپ کی بری طرح پٹ گئی ہے, اور آپ کی جو کال تھی فائنل کال تھی, اور اس میں تو خان صاحب کو رہا کرنے کی بات کی تھی, لیکن خان صاحب پہ تو مزید مقدمات ہو گئے ہیں, 188 مقدمات ہو گئے ہیں اب تک. اچھا, پہلی بات تو جو آپ نے کہا کہ کال پٹ گئی تھی وہ بالکل نہیں پٹی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی قیادت ہی کارکنان کو چھوڑ کے بھاگ گئی. نہیں, وہ ایک خاص ٹائم پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیادت چھوڑ کے نہیں بھاگی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح 24 نومبر کی ہم نے کال دی, لوگ نکلے. یہ بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکلے, لوگ نکلے, لیکن کے پی کی نکلا یا پنجاب بھی نکلا؟ نہیں, پنجاب میں جتنی سختی کی گئی اور جس طرح سے, دیکھیں میں پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں, میں لاہور میں, مجھے پتا ہے کہ جس طرح سے اگر ہم ایک پروٹیسٹ کی کال بھی دیتے تھے تو اگر 2 بجے کی کال ہے تو 1 بجے ساری جگہ پولیس اور اس طرح کی سارے وہ جناب پریزن وین اور یہ سارے بہت بھاری تعداد میں پہنچ جاتے تھے کہ وہاں نکلنا, آپ نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور نہ صرف وہاں بلکہ یعنی ہمیں بار بار اپنا وینیو چینج کرنا پڑتا تھا. نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ بہت زیادہ اس حساب سے سختی تھی, لیکن پھر بھی لوگوں نے کوشش کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کنٹینرز جو ہیں وہ کس طرح سے, اس دفعہ تو 3 مطلب وہ پورا ملک جسے ہم کہتے ہیں. نتائج کیا لیے آپ نے اس پروٹیسٹ کی کال سے, مجھے یہ بتائیں. ہاں, پروٹیسٹ کی کال میں لوگ نکلے, لوگ آئے, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کے پی کے سے بھی لوگ آئے, کراچی سے بھی لوگ آئے, سندھ والوں کی بھی ریپرزنٹیشن تھی, پنجاب سے بھی جو لوگ آ سکتے تھے وہ آئے, لیکن ہاں اس طرح سے لوگ نہیں پہنچ سکے. تو لیکن یہ کہ جو ایک کراؤڈ ہم چاہ رہے تھے وہ ڈی چوک یا اس کے جو یہ جنا ایونیو پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایک ہیوی, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کراؤڈ آیا, اور یہ کہ جو, لیکن اس کے بعد جس طرح سے ان لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا کہ ابھی تو وہ ڈی چوک پہ پہنچے بھی نہیں تھے, اور وہیں پہ جس طرح سے گولیاں چلائی گئیں اور جو کچھ ہوا, کیونکہ دیکھیں ہم نہیں, کارکنان تو آپ کے ڈی چوک پہنچ گئے تھے, قیادت نہیں پہنچ پائی. قیادت تو پیچھے سے ہی جو ہے وہ بھاگ گئی. پہلی بات تو دیکھیں ہماری قیادت ساری تو جیلوں میں بند ہے. اگر آپ لاہور کی بات کریں, اس احتجاج کی کال کو علی امین گنڈا پور اور بی بی صاحبہ جو ہے وہ خود لیڈ کر رہی تھی, اور بی بی صاحبہ خود جو ہے وہ احکامات دے رہی تھی کہ آگے بڑھیں. بلکہ جو لاسٹ کنٹینر سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, بی بی صاحبہ نے یہی کی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ آپ آگے بڑھیں, ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ علی امین گنڈا پور صاحب آگے بڑھنے کی بجائے وہ خود بھی گئے اور بی بی صاحبہ بھی گئی. دیکھیں جس وقت آپ کو پتا ہے کہ فائرنگ شروع ہوئی ہے, جس وقت گولیاں چلنا شروع ہوئی ہیں, اور ابھی جو خبریں آئی ہیں بی بی صاحبہ نے جس طرح بتایا بھی ہے کہ 12 بجے تک وہ وہیں پہ وہ رہی ہیں, لوگ بھاگے ہیں, بالکل بھاگے ہیں. اور جب اس طرح سے گولیاں چلیں گی تو آپ یہ بتائیں کہ لوگوں نے تو ڈسپرس ہونا ہے, بھاگنا ہی ہے. یہ بی بی صاحبہ کا بیان ہے, لیکن وہاں پہ ہی جو شاہدین ہیں
جو وٹنس ہیں ان کا بیان تھا، جن میں شیر افضل مروت صاحب آپ کی پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما، ان کی اگر کہیں گے تو ہم پروگرام میں ریکارڈنگ بھی چلا دیں گے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہر طرف سے آ رہی تھی تو بی بی صاحبہ کو سیف رستہ دیا گیا، ان کو جو سی ایم کا ایک اسکواڈ تھا اس نے رستہ دیا، وہ اسکواڈ نے بی بی صاحبہ کو دوسری گاڑی میں شفٹ کیا اور بی بی صاحبہ کو سیف سائڈ رستے سے بھیجا گیا۔ دیکھیں اس تو پوزیشن پھر بی بی صاحبہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جو ہے وہ سارے چلے گئے؟ نہیں، وہ وہاں پہ رہیں، اس کے بعد ان کی گاڑی چینج کر کے اسی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جو گاڑی چینج کی ہے اس کے بعد وہ بھاگی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اس طرح سے اسٹریٹ فائر کھولیں گے۔ اگر اسٹریٹ فائر چل رہے ہیں آپ اپنے ہی لوگوں پہ، یعنی آپ اگر اسٹریٹ فائر کریں گے تو ہم، ظاہر سی بات ہے سب نے بھاگنا ہے، کیونکہ اگر سچی بات میں پوچھوں تو ہمارے لوگ، ہماری قیادت، یعنی جو بھی تھا، ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے بے دردی سے جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کھول دیں گے۔ تو اس صورت میں تو ظاہر ہے لوگ بھاگیں گے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جتنی دہشت پھیلائی ان 2 سالوں میں لوگوں کے ساتھ، تو اب آپ دیکھیں کہ پروٹیسٹ میں جو، ورنہ پہلے آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے ایجڈ خواتین اور لوگ جو ہے وہ نکلتے رہے ہیں، بچے لے لے کے لوگ آتے رہے ہیں، ان کو شیلنگ، میں اس دن وہاں پہ تھی، شام کے کوئی 6 بجے تک میں وہاں پہ رہی ہوں۔ ڈی چوک میں رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں ڈی چوک نہیں تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ ڈی چوک کی طرف جا رہی تھی، وہ جو بیک کا راستہ ہے، گلی ہے اسٹریٹ نمبر 55، ٹھیک ہے، میں وہاں پہ تھی۔ تو ابھی میں گاڑی سے اتر رہی ہوں تو وہاں پہ رینجرز کے کوئی 20-25 لوگ اوپن فائر کھول دیا، تو جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھی، مطلب جو فائر اوپن ہوا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے فوٹیج بنانے کی کوشش کی ہے، تو مجھے فوراً میرے ڈرائیور نے مجھے کہا کہ باجی مطلب رکھیں، وہ سچویشن ایسی نہیں تھی، تھوڑی سی 1-2 فوٹیج میرے پاس ہیں جو میں نے بنائی ہیں۔ اور انہوں نے، میں گاڑی سے اتر رہی ہوں، وہاں پہ بہت ساری خواتین تھیں، فیملیز تھیں، گاڑیاں پارک ہوئی تھیں، اور جس طرح سے انہوں نے فائر کھولا ہے، ہم نے فوراً گاڑی بھگائی ہے، اور لوگ بھی بھاگے ہیں، کوئی پیدل بھاگا ہے، اور ہم جا کے پیچھے گلی میں چھپے ہیں۔ اس کے بعد رینجرز گلیوں میں بھاگ رہے تھے، انہوں نے ایسے گن پکڑی ہوئی تھی، تو مجھے بالکل، اور میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا تو میرا، وہ اس نے کہا باجی آگے جائیں، میں نے کہا نہیں، آج جو میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہی ہوں، آج جو میں ان کی حالت دیکھ رہی ہوں نا، تو مجھے کوئی اچھی وائبس نہیں آ رہی ہیں کہ اللہ خیر کرے کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے سوچا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کتنے بجے تک آپ وہاں اسٹے کیا؟ میں 5:30 بجے تک، 5-5:30 کا ٹائم تھا میرا خیال ہے، اب میں نے گھڑی نہیں دیکھی، اس میں ہم، نہیں کتنی دیر آپ رکی ادھر، کتنے بجے تک؟ میں تقریباً، دیکھیں میں تو جانے کی کوشش کر رہی تھی، میں وہاں پہنچی نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، وہ کسی نے ہمیں راستہ بتایا تھا کہ اس راستے سے واک کر کے جا سکتے ہیں، تو میں تقریباً رہی وہاں، مقامی لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے، تو وہ کچھ تھے، ان سے کھڑے ہو کے ہم نے باتیں کی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے کیا تاثرات تھے مقامی لوگوں؟ ان کے تاثرات یہی تھے، انہوں نے بلکہ ہمارے سامنے ان کو کہا کہ آپ لوگ کیوں کھڑے، اندر جائیں، ان کو ڈانٹا ہے۔ تو وہ لڑکی نے کہا کہ جی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ پہ اتنی بارود کی بو آ رہی ہے تو آپ ادھر تو گولی مت چلائیں، تو اس نے غصے میں وہاں گراؤنڈ کے اوپر ایک اور فائر کر دیا۔ اچھا، یہ اس نے کیا، یہ تو وہ چیز ہے کہ جو میری آنکھوں دیکھی ہے، میں چونکہ وہاں پہ پہنچ نہیں سکی، ظاہر ہے میں اس وقت، مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے اس احتجاج کی کال سے رزلٹ کیا حاصل کیا؟ دیکھیں رزلٹ جو حاصل کیا وہ یہ کہ ہم نکلے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے، ہمارا ایک پروٹیسٹ تھا کہ ایک شخص جس کو کہ عدالتوں نے بھی ضمانت دے دی ہے، جس کے اوپر کوئی، آپ نے مقدمات بھی چلا کے دیکھ لیے، اتنے گھٹیا مقدمات، ہر طرح سے آپ نے کوشش کی، لیکن آپ عدالتوں سے تو ضمانت ہو گئی، اب آپ نے اس کو حبس بیجا میں زبردستی بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہماری جو باقی کی قیادت ہے، آپ جیسے آپ قیادت کی بات کر رہے ہیں، پنجاب کی قیادت، چاہے وہ چودھری اعجاز ہوں، چاہے وہ یاسمین راشد ہوں، چاہے وہ عثمان صاحب ہوں، دیکھیں جن لوگوں نے لیڈ کرنا ہے ان کو تو آپ نے بند کیا ہوا ہے، جیلوں میں اور کچھ ملک سے باہر چلے گئے۔ ہاں، اور دوسرا یہ کہ جو جیلوں میں ہیں ان کے اوپر نہ تو ان کے چلان پیش کیے گئے، نہ کوئی مقدمہ چلایا گیا۔ مجھے ایک کوسچن یاد آ گیا، مجھے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر چودھری پرویز لائی صاحب باہر بھی ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ دیکھیں اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو شروع سے، یعنی جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہوئے ہیں کمپرومائز، جیسے آپ دیکھیں کہ جب ان کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ نا کہ جس کو چودھری پرویز لائی صاحب جو باہر آئے ہیں وہ کمپرومائز کر چکے ہیں،
देखिए मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो जो नजर आ रहा है, जो एक मुबैना खामोशी है, पिन मैं साइलेंस है, वही बात उसी को देख के मैं कह रही हूँ कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कुछ ऐसा ना है। कुछ है। और जिस तरह थ्रेट किए गए हैं, जिस तरह लोगों को, अब ये जो एक तो होता है ना आपने उठा लिया, एक होता है कि आप उन्हें उठा के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, आप उन्हें थ्रेट्स करते हैं। मेरा ख्याल है हो गया होगा। देखिए मैं बार बार भी बात कर रही हूँ कि मैं जाहिर है मैं नहीं कह सकती, मुझे एक चीज का नहीं पता, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी क़यादत के हवाले से कह सकती हूँ कि जिनको जेलों में बंद किया गया है और हमारे कितने लोगों के साथ इन्होंने किया है, वो स्टिल स्टैंड लिए हुए हैं। हाँ, और फिर ये कि मुकदमात नहीं चल रहे, ठीक, तो एक तरह से आपने उनको बस डिटेन किया हुआ है, जैसे कहते हैं ना आपसे भेजा में रखा हुआ है। ठीक, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट लाया अमल क्या है कि खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रहे हैं और 14 दिसंबर तक जो है वो उन्होंने जो हुकूमत वक्त है उसको टाइम दे दिया हुआ है, 2 मुतालबात सामने रख दिए हुए हैं। आप क्या समझती हैं कि खान साहब की इस सिविल नाफरमानी की जो कॉल है कितनी हद तक कामयाब होगी, कितने हद तक जो है ये हुकूमत पे जो है वो प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब जी होगी? मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो खान साहब ने ये कॉल दी है ये काफ़ी इफेक्टिव होगी, और इसमें आप जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमारे जो सबसे ज़्यादा हमारा जैसे ये रेमिटेंस के लिए बात की गई है, और हमारा जितना भी ओवरसीज पाकिस्तानी है जिस मुल्क में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो मिडल ईस्ट में है, तो मेरा ख्याल है कि उधर से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, क्योंकि खान साहब ने आपके पाकिस्तान की मैशियत भी तो डिस्टर्ब होगी ना, एक बड़ा किरदार है रेमिटेंस का। देखिए बिल्कुल है, इसलिए कि हमारे जो 40-45 सालों से जिन्होंने हुकूमत की है उन्होंने ना तो हमारी कोई ऐसी, मतलब वो ज्यादातर जैसे होता है ना कि हमारी कोई एक्सपोर्ट्स बड़ी हों या कोई ऐसे काम किए हों कि जिससे मुल्क में, अब आप देखें हमारे पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह टूरिज्म एक बहुत बड़ा, आप टर्की देखें, आज टर्की टूरिज्म की वजह से कहाँ पहुंच गया, मलेशिया को देख ले, टर्की को, लेकिन हमारी हुकूमतों में तो आओ पैसे बनाओ, अब चाहे ये नवाज शरीफ हो, ये अमीर से अमीर होती चले गए हैं, इनके असासे, इनकी जायदादें बढ़ती गई हैं और पाकिस्तान नीचे आता गया है। तो अब वही बात है कि जो हमारी ज्यादातर मईशत तो डिपेंड रेमिटेंसेस पे करती रही है, तो अब ये है कि जाहिर सी बात है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को किसी, खान साहब ने हमेशा वोट देने की बात की, वोट का हक देने की बात की है, तो जितना भी ओवरसीज है वो खान साहब के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो डेफिनेटली उनका रिस्पांस होगा और उन पर प्रेशर आएगा, क्योंकि देखिए हम बाहर निकलते हैं तो हमें गोली मार दी जाती है, तो हम क्या करेंगे? क्या देख रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है? आप नहीं देख रही कि जिस तरह M2M को तोड़ा गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसी तरह जो है वो साइड पे लगाया जा रहा है? जी मैं पाकिस्तान नहीं, MQM और तहरीक इंसाफ में बहुत फर्क है। MQM एक लिसानी ज़बान के ऊपर एक पार्टी बनाई गई थी जो कराची तक महदूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूबे की नुमाइंदगी करती है, वफाक की एक बड़ी पार्टी है, और सबसे बड़ी बात होती है अवाम, और उसको अवाम की पूरी सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। तो मैं ये चंद दिनों के वो हैं, देखें ये इन्होंने बहुत दबाने की कोशिश की हर तरह से, मतलब आप किसी को पीछे लगाने के लिए आपने खुद को बहुत नीचे गिरा दिया। आप कैसे बच गए? बहुत नीचे गिरा लिया आपने। आप इतने अहम ओहदों पे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं कहाँ बची आपने भी तो बताएं थोड़ा। अच्छा आप सुने, मैं बिल्कुल भी नहीं बची। मैं 2 साल से मेरे ऊपर जितने यास्मीन राशिद के ऊपर मुकदमा थे, पता नहीं कितनी FIR है जिनका मुझे पता नहीं, मेन मेरी वो 96/23 और एक दहशतगर्दी की, इवन के वो शायद पता नहीं और भी बहुत सारी थी। तो मैं सीधी सी बात है 10 मई को मैंने घर छोड़ा। ठीक, लाहौर में मेरा जो रिहाइश थी वो मैंने बड़े अजीब से हालात में फौरी तौर पे मुझे घर से भागना पड़ा बच्चों को लेके, और फिर मैं 2 दिन अपनी फ्रेंड के घर रही। फिर उसके बाद मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर था, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी हमारी लेडीज को और हुई है। ठीक है। तो उसके बाद काफी दिन मैं यहाँ छुपी रही। उसके बाद एब्सकॉन्डर्स में चले गए, हम इश्तिहारी हो गए। फिर इश्तिहारी होने के बाद ये हुआ कि जी अब बेल लें आप, मतलब लोगों ने कहा कि नहीं अब बेल ले लें ये। फिर मैंने बेल ली, तो मैंने कोई ATC की 12 पेशियां भुगती हैं। ठीक है। और मतलब मेरे घर पे 3-4 दफा रेड्स हुई हैं, मेरे गेट तोड़ा, लाइटें तोड़ दी गई, सारा कुछ। लेकिन लाहौर में जी घर खाली रहता था, तो उसकी वजह से ये होता था कि वो जाते थे, फिर एंड में ही होता था कि वो पिक्चर्स लेके चले जाते थे कि जी ये घर माइग्रेट करने से आपकी बचत होगी।
हाँ, वो मैंने फौरी तौर पे घर का छोड़ना और वो Migration करना। उसकी वजह से वो थोड़ी मेरी बचत हो गई क्योंकि मैं इस्लामाबाद आ गई थी। और वरना ये है कि इन्होंने बहुत तंग किया। मेरी बच्ची का एडमिशन था, उसका 1 साल मिस हुआ, फिर ओह। मुझे उसको मलेशिया भेजना पड़ा पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है लाहौर में मैं नहीं उसको रख सकती थी। ऐसे ही है। क्योंकि वो ये कि आपको पता है माशाल्लाह आजकल जो हालात हैं, किसी के बेडरूम में घुस जाओ, घर में घुस जाओ खवातीन की, तो वो एक हमारा होता था ना चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, खत्म हो उसको गया। जिस तरह से पामाल किया गया है, मैं कहती हूँ उसकी मिसाल नहीं मिलती है। किसी की बच्ची को उठा लो, मतलब कुछ है ही नहीं ना। तो आजकल तो हम सेफ ही नहीं है, यहाँ तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है, हम अपने बेडरूम में सेफ नहीं है। तो ये जो कुछ चल रहा है, उन हालात में पीटीआई का फिर भी सर्वाइव करना और मैं कहती हूँ एहतजाज करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जितनी सख्ती, जितना जुल्म, जितनी ज्यादती की जा रही है, लेकिन ये दबाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस कि ये कामयाब नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। ये थी मैम रिजवाना गजनफर साहिबा, अपने हालात का इजहार कर रही थी। इनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना दबाया जा रहा है, जिस तरह दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है पिछले 2 साल से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी ही उभरती हुई नजर आ रही है। और इनका ये कहना है कि अब जो खान साहब ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, स्पेशली रेमिटेंस के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इस पे भरपूर लबैक करते हुए इसका बाइकाट करेंगे। आने वाले दिनों में देखना है कि खान साहब की ये जो कॉल है ये किस हद तक जो है वो कामयाब होती है, क्योंकि धरने में भी खान साहब ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी और उसमें उसके बाद खान साहब ने खुद ही ज़मान पारे का बिल भी जमा करवाया था। लेकिन अब की दफ़ा देखना है कि खान साहब जेल के अंदर हैं, सलाहों के पीछे हैं, और सिविल नाफरमानी की कॉल जो है ये कितनी कामयाब होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। देखते हुए प्रोग्राम आज की बात। अल्लाह हाफिज़।